السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان آیات مقدسہ نمبر 72، 73 اور 74 ہیں، پارہ نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ عباد الرحمن کے اوصاف اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ جن عباد الرحمن کے اوصاف خود بیان فرمائیں، ان کی صفتیں خود ارشاد فرمائیں، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت یہ اصل میں ان کے معیارات اور ان کا اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور، اعلیٰ سوسائٹی اور معاشرے کی مینجمنٹ، اور پھر اللہ سے تعلق، مضبوط تعلق، یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، انبیاء علیہم السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ اللہ کے راستے میں بڑی جد و جہد کی، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس پہ تکبر نہیں کیا، فخر اور غرور نہیں کیا۔ عاجزی کے ساتھ تمام تر جد و جہد کے بعد اللہ کے سامنے جھکے، عاجزی اختیار کی اور اللہ رب العزت سے اپنی کمی اور کوتاہی، لغزش کی معافی مانگی کہ یا اللہ، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، کچھ نہ کچھ خطا ہو گئی ہوگی، کچھ جان بوجھ کے ہو سکتی ہے، کچھ بھول کے بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ جب انبیاء کی یہ صورتحال ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال ہے، صحابہ کرام اور سچی جماعت خلفائے راشدین کی یہ صورتحال ہے، تو آج ہم کس چیز پر اکڑتے ہیں؟ کس چیز پر بڑا فخر اور غرور کرتے ہیں؟ آج ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی رہنمائی کو قائم کریں، اللہ کی رٹ کو قائم کریں، جو اللہ کے نے اوصاف ارشاد فرمائے ہیں ہم اپنے اندر لے کے آئیں، اس پہ عمل کریں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آیت مقدسہ نمبر 72 میں، والذین لا یشہدون الزور۔ عباد الرحمن کی ایک اور صفت سنیے، غور کیجئے کہ عباد الرحمن وہ ہیں متقی، حزب اللہ، سچی جماعت وہ ہے لا یشہدون الزور، جو کسی قسم کی جھوٹی گواہی میں شامل نہیں ہوتے، جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے۔ کوئی بھی مومن شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ جب وہ خود سچا ہوگا تو وہ سچے لوگوں کا ساتھ دے گا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج ہمارے دور میں یہ تو بہت بڑی کمزوری ہے، جس دور سے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں ہم گزر رہے ہیں، آج ہم جھوٹے لوگوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت سنیے، مومنوں کی جو صفت ہے
کہ وہ جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم تو قومی سطح پر ہمارے حکمران ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں، بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو لوٹتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ نیچے تک چلا آ رہا ہے۔ آج جھوٹ اوپر سے لے کے نیچے فیملی لائف کی زندگی میں آ گیا ہے، دو دوستوں میں آ گیا، دو ساتھیوں میں آ گیا، ماں باپ اور اولاد میں آ چکا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ خود بھی نہیں بولتے، جھوٹے کاموں میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کوئی لغو کام ہوتا ہے، بیہودہ کام ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس میں شامل ہو، بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی کسی لغو اور بیہودہ مجلس میں، لغو اور بیہودہ کام میں شامل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ لغو کام کیا ہے؟ اور پیچھے ہم نے سورۃ المؤمنون میں یہ مومنوں کی صفت پڑھی ہے کہ مومن لغو اور بیہودہ کام سے دور رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو کام وہ ہے، بیہودہ کام وہ ہے جس سے سوسائٹیوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ جھوٹ، وہ پروپیگنڈا جس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کو نقصان ہوتا ہے، وہ ہمارا قول، گفتگو، وہ ہمارے رویے، ہمارا مزاج جس سے انسانی سوسائٹیوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ لغو ہے۔ اور وہ ہمارے الفاظ، وہ ہمارے اقوال، گفتگو، اور اسی طرح ہماری سوچ اور رویے جس سے ہمارے بھائیوں کو فائدہ ہو، جس سے انسانیت کی عزت اور اقدار پیدا ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگلی صفت سنیے مومنوں کی، عباد الرحمن کی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، عباد الرحمن وہ ہیں جب اللہ کی آیات ان کے سامنے سمجھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا، وہ نہیں ان پر گر پڑتے، صماً بہرے ہو کر، عمیاناً اندھے ہو کر۔ یعنی یہ کتنا بڑا شعور مومنوں کا بیان کیا ہے کہ مومن اللہ کی رہنمائی کو جب سنتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ سنی اور سن کر آگے گزر گئے، بلکہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، صماً بہرے ہو کر، عمیاً اندھے ہو کر۔ یعنی ایک تو توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اور اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ آج کیا ہمارا رویہ ہے؟ ہم قرآن پاک سن رہے ہیں، کیا قرآن پاک کا جب درس سنیں، ایک لفظ، ایک آیت اللہ کی رہنمائی سنیں، تو کیا ہمارے اندر شوق، جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ اللہ تو بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے، آج ہمارے مسائل کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، آج ہمارے سیاسی مسائل کیا ہیں، معاشی مسائل کیا ہیں، آج ہمارے بنیادی ملکی ضروریات کیا ہیں، قومی مسائل کیا ہیں، کس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا میں آج کیا ہمارا مقام ہے۔ اللہ کی سچی کتاب سے وابستہ ہونے کے بعد ہم اس کی رٹ کو کتنا قائم کر رہے ہیں، اللہ کے اس رٹ کو قائم کر کے ہم نے اپنا اس دنیا کے اندر کتنا ترقی یافتہ نظام بنایا ہے، آخرت میں اللہ کیا ہمیں پروٹوکول دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں غور و فکر والی ہیں۔ تو مومن لوگ، عباد الرحمن، اللہ کی جب آیات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، خاموشی سے صرف سنتے نہیں ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کی اور قرآن پاک بند کر کے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ کر فارغ نہیں ہو جاتے،
بلکہ اس کے لیے ان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رہنمائی کو کیسے ہم آج اس دور کے اندر کیسے ہم نافذ کر سکتے ہیں۔ والذین یقولون، اور پھر یہ جو عباد الرحمن ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم نے سیکھنی ہے اور ہر وقت کرنی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری عورتوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اماماً، پیشوا، امام، لیڈر اور قائد۔ تین باتیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی ہیں کہ عباد الرحمن ایک تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہمیشہ جد و جہد بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو، ہر وقت ہم نے مانگنا ہے۔ اور پھر یہ دعا کتنی خوبصورت ہے، ایک تو اپنے گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، گھر والوں سے سکون، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلا انسان کا جو درجہ ہوتا ہے وہ فیملی لائف کا ہوتا ہے، گھریلو زندگی کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب گھریلو زندگی میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، سب اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے، اللہ کی رہنمائی کے مطابق چلیں گے، تو سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں گھروں کے اندر پیدا ہوں گی۔ اور جب گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی تو پھر پورے معاشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پیدا ہوں گی۔ اور پھر بڑی پیاری دعا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں سچی جماعت سے وابستہ فرما، ہم سچی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں جو متقین کی جماعت ہے، عباد الرحمن کی جماعت ہے، اور پھر اپنا کردار ادا کریں۔ ایک ہے جماعت سے جڑنا، بڑی اچھی بات ہے، اور ایک ہے جماعت سے جڑ کر قائدانہ کردار ادا کرنا، لیڈرانہ کردار ادا کرنا، جو امامت کا درجہ رکھتا ہے، یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں قائد دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سچی جماعت کو پوری سوسائٹی کا رہبر اور لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دعا ہمیشہ یاد بھی کر لینی ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں ہماری عورتوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں سچی جماعت سے وابستہ فرما، متقین سے وابستہ فرما، اور ان کا لیڈر بنا، قائد بنا، یعنی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے والا بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔